الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نواں پارہ شروع ہوتا ہے اور پیچھے سورہ اعراف میں کچھ واقعات مشرکین کی ہلاکت کے بیان کیے گئے تاکہ موجودہ لوگ جو ہیں ان سے عبرت پکڑ کے کفر شرک چھوڑ کر موحد بن جائیں. آخری واقعہ کل جو شروع ہوا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ایک تو توحید سمجھائی، دوسرا یہ بد اخلاق اور بدمعاش لوگ بھی تھے، یہ ڈاکہ ڈالتے تھے، چوریاں کرتے تھے اور کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے اور راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو آتے جاتے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا یہ کام بھی برا ہے، یہ تو بالکل مشرک بھی ہو، بد اخلاق بھی ہو، بدمعاشیاں بھی کرتے ہو، ڈاکے بھی ڈالتے ہو، سب چھوڑو. اب انہیں بارے میں قوم کی طرف سے دھمکی ہے. سرداروں نے کہا شعیب ٹھکانے پہ رہو، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنے شہر سے ملک سے نکال باہر کریں گے، الا یہ کہ تم پھر ہمارے ساتھ اسی طرح کفر شرک میں شریک ہو جاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ممکن ہی نہیں، محال ہے. اولو کنا کارہین، جس چیز کو برا سمجھتے ہیں وہی ہم اختیار کریں. ایک قوم میں دھمکیاں چڑھاتی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ڈھارس بنداتے رہتے ہیں. آگے سورہ ابراہیم میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، ہم تمہیں بسائیں گے. یہ جو لوگ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ خود اس دنیا سے فارغ ہو جائیں گے. اور یہاں بھی وصف ہوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ایک ٹائم آ گیا کہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑا اور ادھر چیخ آئی تو یہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی لاشوں کو دیکھا، منہ پھیر لیا اور فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں تو اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچا چکا ہوں، بہت نصیحت کی ہے، اب مجھے کوئی افسوس نہیں تمہاری ہلاکت پر. فَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں کس طرح غم کھاؤں اس کافر قوم پر. میں نے تو دن رات ان کو بچانے کی کوشش کی تھی، یہ بچے خود ہلاکت کے منہ میں چلے گئے ہیں. ان واقعات کے بعد پھر امت محمد اور خاص کر مکہ والے جو شروع کے مخاطب ہیں ان کو سمجھایا کہ یہ واقعات ہم نے تمہیں سمجھائے ہیں، سنائے ہیں تاکہ تم عبرت پکڑ لو. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. ہمارے رسول بستی میں آ کر سمجھاتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو کئی لوگوں کو موقع دیتے ہیں جو ایمان نہیں لائے. ایک دفعہ تو ہم انہیں بیماریوں میں پکڑتے ہیں، تنگ دستیوں میں پکڑتے ہیں تاکہ ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے، یہ گڑ گڑا لیں اور ایمان کی طرف آ جائیں. جب یہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو باپ دادے کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، یعنی یہ اس میں سبق نہیں دیا انہیں.
قالوا قد وسع آباءنا الضراء والسراء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم پر وہ شادی بھی آتے ہیں، صحت بھی آ گئی اور مال بھی بڑھ گیا، تاکہ شکر کے راستے سے میری توحید کو مان لیں. دوسرا طریقہ اختیار کر دیا. لیکن جب اس میں اور اکڑ گئے، دیکھو نا یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اب ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جب پکڑا پھر وہ چیختے رہ گئے، ہم نے چھوڑا نہیں. افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. یا بستی والے اس سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب آ جائے یہ رات کو اور یہ سوئے ہوئے ہوں، سویرے اٹھیں ہی نہیں. شکل عذاب. او آمن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. یہ بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہمارا عذاب چاشت کے وقت، اپنا دوپہر کے وقت آ جائے، اور جس وقت یہ اپنے آرام کر رہے ہوں یا کھیل رہے ہوں، ادھر سے فارغ ہو گئے، ذرا گپ شپ لگائیں، کھیلے میلے، تو پھر عذاب آ جاتا ہے. یہ سوچتے ہیں افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. یا اللہ کی تدبیروں سے یہ لوگ بے خوف ہو گئے، نقصان اٹھانے والے لوگ بے خوف ہوتے ہیں. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا. ان لوگوں کو یہ بات ہدایت نہیں دیتی کہ اس زمین میں جو یہ بس رہے ہیں اس سے پہلے کوئی اور لوگ بسا کرتے تھے. وہ لوگ چلے گئے تو یہ ہمیشہ کے لیے آئے گی، ان کی باری بھی آ جائے گی. جانا تم نے سب نے ہے تو پھر ایمان کے ساتھ جاؤ تاکہ آگے تمہاری عزت ہو. بے ایمانی کے ساتھ، کفر کے ساتھ جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے. تلک القرآن قص علیک من انبائہا. یہ بستیاں ہیں، ہم ان کی خبریں کچھ نہ کچھ تمہیں سنا دیتے ہیں. ان کے پاس رسول آئے تھے، ایک مجموعی قانون بتایا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر اس کے بعد سزا دے دی. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. پھر واقعہ شروع ہوتا ہے لمبا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے. فرعون وہ تھا جو اپنے آپ کو رب العلا کہلاتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں. تو معلوم ہوا اور بھی کچھ پوجے جاتے، بت پرستی بھی لوگ کرتے تھے، خود فرعون بھی کرتا تھا. اور اب یہ ترقی کر گیا، کہتے ہیں جہاں باقی بتوں کو پوجتے ہو میں بڑا خدا میں ہوں، مجھے بھی پوجا کرو. پھر اکڑ میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جا کر ان کو دعوت دی اور کلمہ پڑھنے کا بھی کہا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا. تم یہ تو آزاد لوگ تھے، پتہ نہیں تم نے ان کو کیسے غلام بنا دیا ہے، ان کو آزاد کر دو. قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون نے کہا تو بڑا نبی بننا پھرتا ہے تو کوئی دلیل دے، تیرے پاس معجزہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا وَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. لاٹھی زمین پہ ڈالی تو سانپ بن گئی، اور بغل میں ڈالا تو چاند کی طرح چمکنے لگا. یہ میری دلیل ہے. واقعی ایسی بات ہے. سرداروں نے کہا، اس سے مشورہ لیا جب تو آپ کیوں گئے؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. چونکہ اس وقت جادو بہت اپنے زوروں پر تھا، انہوں نے کہا یہ بھی جادو ہے. سرداروں نے کہا یہ جادو ہے، ہم بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر اس کا مقابلہ کرائیں گے، میدان میں نعوذ باللہ ان کو ذلیل کریں گے تاکہ یہ بات میں سر ہی نہ اٹھا سکے. ان کو یہ نہیں پتا تھا اللہ کا پیغمبر یہ جادو نہیں ہے. لہذا انہوں نے مشورہ دیا ارجع واخاه وارسل فی المدائن حاشرین. آپ اس کو مہلت دیجیے اور یعنی ابھی نہ گرفتار کریں نہ قتل کریں. تو جادوگر بلائیں، مقابلہ کرتے ہیں. آ گئے جادوگر. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا. جادوگر وہی تھے ایسے کاموں والے تو پھر مار جاتے ہیں،
کہتے ہیں فرعون پھنسا ہے، اسے کہتے ہیں بھائی ہم غالب آ گئے تو آپ کیا دیں گے ہمیں، اور ہر شے دیں گے، آپ کو مقرب بنا دیں گے، اور تمہاری مرضی کی ہر چیزیں تمہیں مل جائیں گی، تو اس مصیبت سے نکلاؤ ہے۔ اچھا قالوا یا موسیٰ، آج میدان سن گیا اور ان کو اپنے جادو پر بڑا اعتماد تھا۔ آپ پہلے لاٹھیاں سوٹیاں ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں، جادوگروں نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بعد میں تو تمہیں موقع نہیں ملے گا، تم اپنے کرتب پہلے ہی دکھا دو۔ کہا فلما القوا سحروا اعین الناس، وہ جادو نے کہا جادو آنکھوں پر کرتے تھے، چیز نہیں بدلتی تھی، لاٹھی رہتی تھی، رسی رہتی تھی، وہ آنکھوں پر دم کر دیتے تھے، جادو کر دیتے تھے، ان کو ایسے نظر آتا تھا کہ آپ نے دیکھا وہ شوکدہ باتی والے لوگ ہیں اس قسم کے، وہ دیکھیں وہ نظر ایسا آتا ہے، وہ قتل کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ نظر آنے لگے لوگوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے پریشان ہوئے کہ میری لاٹھی بھی سانپ بنے گی اور یہ بھی سانپ ہے، لوگ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو آپ کو کہا ڈال دے گا، انہوں نے ڈالا، فَإِذَا يَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو سارے ان کے سانپ تھے آوا کر کے نکل گیا، کوئی شاہی نہیں بچی، یہ حقیقی سانپ تھا لاٹھی، اور ان کے تو ویسے تھے، لیکن اللہ نے ان کی قسمت اچھی کی تھی، وہ جادوگروں کو سمجھ آ گیا کہ ہمارا جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے، فوراً ایمان لے آئے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، سجدہ میں گر گئے اور کہہ دیا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ یہ رب وہ نہیں ہے فرعون، رب العالمین وہ کون سا رب؟ رب موسیٰ و ہارون، کسی کو غلطی نہ لگ جائے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس فرعون کو، تو ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں، رب تو ہم سب ہیں لیکن جس کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، ہم اس رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا بڑی تم نے ہماری بےزتی کر دی، مجھ سے مشورہ تو کرتے، شاید ہو سکتا تھا کوئی اجتماعی مسئلہ ہو جاتا، اب اس عزت نے قال آمنتم بی قبل ان آذن لکم، میرے حکم کے بغیر تم ایمان لائے ہو تو کیوں؟ یہ تمہاری سازش ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، کوئی جادوگر ہے، یہ بھی جادوگر ہے، تم اللہ سبحانہ اب ایمان نہیں لائے، اپنا میری بات نہیں مانتے تو میں ایسی سزا دوں گا جو کسی نے نہیں دی ہوگی۔ لو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، میں تمہارے مخالف ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں درختوں کھجوروں کے تنوں کے ساتھ لٹکا دوں گا اور تڑپتے تڑپتے مر جاؤ گے۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، آگے سورہ طہ میں آئے گا، دھمکی جب اس نے دی تھی کہ سب کچھ نہ کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فرعون اب ہمارے دل میں توحید ہے، تیرا کوئی ڈر نہیں ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ اب ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا، ہم چھوڑ کہہ سکتے ہیں، اب جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے، یعنی شروع میں اتنے پختہ ایماندار ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ جو جادوگر ہیں سویرے بدترین کافر تھے، اس واسطے کہ نبی کا مقابلہ وہی کرتا ہے، وہ نبی کے مقابلے میں تھے، دوپہر کو مقابلہ کیا، ظہر کو ایمان لائے اور عصر کو جنت میں پہنچے، شہید کر دیے گئے، جنت میں پہنچے، ایک دن کا آدھے دن کا ایمان لے کر جنت میں پہنچ گئے، اور فرعون کی دھمکیاں اس کا کچھ نہیں کر سکی، کچھ نہیں کر دیا انہوں نے، جو کچھ کیا مارا لوگ۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، کھلے بندو کہہ دیا ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، شرک کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ، اب قوم اس کے سرداروں نے فرعون کو ابھارا،
کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام لگے پھرتے ہیں، ہارون لگے پھرتے ہیں، حالات یہ ہے، پکڑی گرفتار کرو مار دو، یہ نہیں بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جرات کیسے ہو؟ جرات نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں حالی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بچوں کو مار دیں گے، یعنی اور عورتوں سے ہم کام لیں گے، خدمت لیں گے، اور پھر جب کوئی موقع آیا ان کو قتل کرنے کا تو پھر کریں گے۔ ابھی اس کو جرات نہیں ہو رہی۔ اور ابھی پہلے سے حکم بھی دیا ہوا تھا جب وہ بندہ بنا تھا، نے کہا تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام ملے مار دو، لے آؤ۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، ہمارے پاس کب قوت ہے تو ابھی ہم ان کو موقع دیتے ہیں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ایمان لائے، کچھ نہیں بھی لائے ہوں گے، بنی اسرائیل، بعد میں آہستہ آہستہ وہ قوم غلام تھی۔ انہوں نے کہا موسیٰ اللہ سے مدد حاصل کر، پہلے موسیٰ ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، آپ کے آنے کے بعد اور عذاب ہمارا بڑھ گیا ہے، ہم تو مصیبت میں پڑ گئے، آپ کے آنے کا کیا فرق؟ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہے دے گا، ذرا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ یہ زمین تمہیں دے دے گا، تمہاری حکمرانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، پھر دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اب فرعون کا عذاب شروع ہو گیا، مختلف عذاب۔ سب سے پہلے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، فرعونیوں کو ہم نے پہلے کاٹ سالی کے ساتھ پکڑا، ان کے درخت پھل دینے سے عاجز آ گئے اور آبادیاں کم ہونے لگیں، یہ اس عذاب میں پکڑے۔ لیکن ابھی تک یہ نہیں سمجھ رہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا لنا ہذہ، یہ ہماری وجہ سے ہم نے ایسے انتظام کی ہیں جس کی وجہ سے یہ خوشحالیاں آ گئی ہیں۔ اگر ان کو تکلیف پہنچے گی تو کہتے ہیں یطیروا بموسیٰ ومعہ، یہ نئے آدمی کی موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھ کی حوصلت ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی بدبختی اور نحوست اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ان کے اپنے اعمال کی کمائی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ قالوا مہما تأتی، ہم بھی اکڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے آپ جو بھی ہمارے پاس کو نشانی لائیں گے وہ جادو کرنے کے لیے لائیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ فارسلنا علیہم طوفان، پھر اس کے بعد لگاتار عذاب شروع ہو گئے، طوفان آ گیا، دریا امنڈ آئے، اوپر سے بارشیں شروع ہو گئی، پانی پانی۔ موسیٰ دعا کریں یہ عذاب رک جائیں تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں۔ اچھا جی، عذاب رک گیا، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، پھر اسی طرح پھر دوسرا عذاب آ گیا، جراد، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہر شے میں، اس کے بعد کمل، رینڈ، جومے، وہ ہر چیز میں، بستروں میں، کپڑوں میں، کھانوں میں، ہر شے، زفادے، مینڈک، خون ہی خون، اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب شروع کیے، لیکن پھر بھی فاستکبروا وکانوا، ان نے تکبر کیا، مجرم لوگ تھے۔ تو بہرحال جب انہوں نے درخواست کیا عذاب ہٹا بھی لیتے تھے، لیکن پھر بھی جب یہ باز نہیں آئے تو فانتقمنا منہم واغرقناہم فی الیم بانہم، یہ آخری عذاب ایسا دیا کہ ان کو بلیا میٹ کر کے رکھ دیا، ان کو دریا میں سارے فوجیوں فرعون سمیت لے کر دریا میں غرق کر دیا، آج نکلیں گے، ادھر سے آگے جہنم میں چلے گئے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصَرِّفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اور جو فرعون نے بلڈنگیں چھوڑی تھی، باغات چھوڑے تھے، یہ ساری چیزیں فرمائی ہم ان کمزور لوگوں کو دے دی جو مشرق مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، بنی اسرائیل کو جب ہم نے دریا کی پار کر دیا
ان انعام اور ان کی خدمت جو ہے گستاخی پار کر دیا. آگے دیکھا تو کچھ پار والے لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کر رہے تھے. تو یہ لوگ تو بالکل ابھی غلامی کی زندگی گزار کے آ رہے تھے, انہیں پتہ نہیں کیا چیز ہوتا ہے. بس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ آ گئے لیکن ابھی حقیقت نہیں آئی. قالوا یا موسیٰ لنا الہا کما لہ آلیہ. موسیٰ دیکھیں نا ادھر ان کا خدا کیسے آگے کھڑا ہے, یہ ان کی پرستش کرتے ہیں, آپ بھی ہمارے لیے بھی خدا مقرر کر دیں, ہم بھی اس کے سامنے جھکیں. یہ مطالبہ کیا انہوں نے شرک کیا, کیونکہ یہ جہالت کی وجہ سے کیا تھا, اس واسطے شرک کا حکم نہیں ملا اس کو. انہوں نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون, تم جاہل لوگ ہو. پھر فرعون کے پوچھتے رہتے نا بت پرستی, جس سے میں نے چھڑایا وہی اسی کا تم مطالبہ کر رہے. ان ہؤلاء متبر ما فی باطل ما کانوا, یہ سب ہلاک ہو جائیں گے. قال غیر اللہ, اللہ کے غیر کو تمہارے لیے رب میں تلاش کروں. اللہ نے تمہیں جہان میں فضیلت دی ہے اور تم یہ کرتے ہو, اللہ کی نافرمانی کر کے شرک کرتے ہو. تم اس حالت میں تھے, تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتی تھی اور تمہاری لڑکیاں غیر مردوں کی خدمتیں کرتی تھی. اتنے تم ذلیل تھے, ان سب ضلالت سے نکلے آئے, پھر تم اسی کی باتیں کرتے ہو. حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی, کیسے کرتے ہو؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طور پر آئے, ہم آپ کو کتاب دیں گے, اس اصول کے مطابق اپنی قوم کو چلانا ہے. 30 راتیں یہاں رہیں, ذکر فکر دعائیں کریں, اس کے بعد آپ کو کتاب ملے گی قانون کی. وہاں چلیں گے 30 راتوں کے لیے, پھر 10 اور بڑھا دی, 40 راتیں متعین کی. جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا اخلفنی فی قومی, میں تو 30 دنوں کے لیے وہاں جا رہا ہوں, آپ میری خلافت کریں, قوم کو سنبھالیں, ان کی اصلاح کریں, فسادیوں کی اتباع نہ کرنا. تو معلوم ہوتا ہے جب کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کہیں جائیں تو اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کر کے جائیں, نائب بنا کے جائیں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا, اب یہ تو ہو گیا بندوبست, تورات ادھر آ گئے, طور پر بات ہوئی. رب ارنی انظر الیک, اللہ میں باتیں بڑی پیاری ہو رہی ہیں, مزہ آ رہا ہے, لیکن نظر تو آئے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی, تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا, دنیا میں کوئی دیدار میرا نہیں کر سکتا, جنت میں میں تمہارے اندر صلاحیت پیدا کر کے دیدار کرا دوں گا. دنیا میں نبی بھی نہیں کر سکتا, خواب بھی کر سکتا ہے, خواب میں عام لوگ بھی کر سکتے ہیں جو نیک لوگ ہوں. خواب میں دیدار خداوندی ہو سکتا ہے, بیداری میں نہیں. پھر بھی آپ کا شوق ہے تو میں آپ کی تسلی کے لیے اس پہاڑ پر کچھ تجلی ڈالتا ہوں. اگر یہ سالم رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا, اگر یہ نہ رہا تو رہے گا, ٹھیک ہے. فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پتھر پر ڈالی, وہ ریزے ریزے ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کرے, بے ہوش ہو کے گر گئے. کتنی دیر کے بعد ہوش آیا اللہ جانے. فلما افاق, جب ہوش میں آئے, قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین, یا اللہ میں اپنے اس مطالبے سے توبہ کرتا ہوں, میں آئندہ نہیں کروں گا, تیری ذات پاک ہے, باقی ہم آپ کو نہیں دے سکتے, میں ماننے والوں میں سے. اچھا موسیٰ, ہم نے آپ کو چن لیا ہے, نبوت دی, آپ کو رسول بنایا اور آپ کو براہ راست آپ کے ساتھ کلام کی, آپ یہ لے لیں. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, اب آپ کو کتاب مل گئی ہے, لے لینا اور شکر کرنا. فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, فرمایا وہ تختیاں تھیں, اس میں لکھا ہوا تھا, تو فرمایا اس کے اندر وصیت اور نصیحت کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور زندگی گزارنے کے بہترین طریقے, آخرت بنانے کے ہر شے. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ, خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی حکم دیں کہ یہ سارے خوبصورت احکام جو تورات میں نازل ہوئے ہیں,
یہ سارے کے سارے عمل میں لائیں، ہم ان کو ان فاسقوں کا گھر دکھائیں گے، جو نافرمان ہیں ان کو حکومت وہاں پہنچ جائے گی۔ لیکن اس سے تکبر کرنے والے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی عادت یہ ہے کہ کوئی آیت دیکھتے ہیں تو ایمان نہیں لاتے، کامیابی کی راہ دیکھتے ہیں تو اس کو راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کی راستہ ہو تو پھر آگے اکڑ کے چلتے ہیں، آؤ اس راستے پر چلیں۔ یہ اتنے گندے ہوئے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، ان کے عمل ہم ضائع کر دیں گے اور ان کو اپنے عمل کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے گئے تھے تو پیچھے جو قوم تھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان زیورات کو بچڑے کی شکل میں بنا کر سامری نے یہ کام کیا تھا، تو سامنے کر دیا اور اس کو پوجنے لگے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ فرمایا ان کو دیکھتے نہیں، وہ بولتا ہی نہیں، ان کو کچھ نہیں، ہدایت بھی نہیں ہے، خدا کیسے ہو گیا؟ آگے سورہ کے بارے میں آئے گا، ایسا اس سامری نے کہا کہ خدا یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول کے ادھر چلے گئے اور اللہ ادھر آ گیا۔ اس طرح ہی وہ جاہل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ٹھیک ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی کوشش کی لیکن کہتے ہیں نہیں جی نہیں، واقعی یہ ٹھیک کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ آ گئے موسیٰ علیہ السلام، رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، اللہ تعالیٰ نے وہاں اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ غصے میں آئے، بڑے افسوس کرتے ہوئے آئے اور فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم نے بری خلافت کی ہے، خدا کو چھوڑ کر بچڑا پرستی شروع کر دی ہے، تختیاں تورات کی ایک طرف رکھ دی، سب سے پہلے اپنے بھائی کا ایک ہاتھ داڑھی میں ڈالا، دوسرا ہاتھ میں تے جھنجھوڑا، تجھے نائب مقرر کر دیا تھا، قوم مشرک ہو گئی ہے، تو بیٹھے تو معلوم ہوتا ہے نائب سے پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ حالانکہ بھائی یہ بڑے ہیں لیکن اس طرح یہ نائب تھے، تو انہوں نے جھنجھوڑنا شروع کر دیا ان کو۔ آگے وہ کہتے ہیں میری ماں کے بیٹے، یہ پتہ نہیں، بعض کہتے ہیں ماں ان کی الگ الگ تھی، ماں ایک تھی تو باپ الگ تھے، بعض کہتے نہیں ہے تو ویسے یعنی نرم کرنے کے لیے، میری ماں نے پتر ہونے دے، پیو تو وہی بھی کوئی ماں باپ نے پتر ہے، یہ تو مجھے کیا کرتا ہے، سختی کر رہا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْرِنِي، میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنساتا ہے، میں بڑی محنت کی، میں نے صرف تلوار نہیں اٹھائی، باقی پوری کوشش کی، تلوار اس واسطے نہیں اٹھائی، کل آپ آتے تو کہتے کہ میری انتظار کیوں نہیں کی تھی، تو انہیں کو ساتھ دو جماعتیں بڑھا دی گئی، مروا دیے بندے، ذرا ٹھہر جاتے، اس واسطے میں نے تلوار تو نہیں اٹھائی، باقی پوری کوشش کی ہے۔ تو اب اگر آپ مجھے پہلے سزا دے رہے ہیں اور لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، وہ میرے دشمن ہیں، مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ شریک کر۔ بات سمجھ آ گئی۔ عالم الغیب تو اللہ کی بات ہے، لیکن ہارون علیہ السلام کو اس قصور رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار، فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اب یوں دعا مانگ رہے ہیں، یعنی غلطی ہو جائے تو بندے کو احساس ہو جانا چاہیے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینارا وغضب، جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا، ان کو کہا کہ تمہاری توبہ اصلاح ہوگی، ایک اپنے آپ کو قتل کر دو۔ کچھ نے عمل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب واخذ الالواح، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، وہ تورات کی تختیاں بھی اٹھائیں اور لوگوں کو سمجھایا۔ وختار موسیٰ، قوم نے کہا تو یہ لے آیا ہے، 40 دن بیٹھ کے خود ہی لکھتا رہا ہے،
میں پھر آئیے ہمیں لے جا. خود اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ میری تختی ہے پھر مانے گی. ایسی گستاخی ہے اپنے پیغمبر پر کوئی اعتبار نہیں. خیر یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا. اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں، چلو کس طرح ان کے ایک عارف قبیلے کے سردار لے آئے تو ہم یہاں کہہ دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے، ہمیں کیا مشکل ہے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. 70 آدمی ان کے سردار چن کے لے گئے دور پر. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی تو یہ کہنے لگے آواز تو ہم سن رہے ہیں، نظر تو آتی نہیں ہے کدھر، یہ پتہ نہیں کون سی آواز ہے، کوئی جن ہے، کوئی امر، کوئی کیا ہے. اس گستاخی کی تو پھر فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ادھر سے ایک زلزلہ آیا، یہ ان کو مار کے ہلاک ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے، وہ سب پھر مر گئے. اب پریشانی پھر وہ پہلے نہیں مانتے، اب کہیں گے ہمارے سرداروں کو چون کے لے گئے وہاں مروا دیا. میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ یا تو مجھے بھی ساتھ ہلاک کر دینا تھا، سارے جاتے. میں واپس جاؤں تو یہ سردار نہ ہوں تو پھر چونکہ ان کا بھی موت کا وقت نہیں آیا تھا، صرف سزا کی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ہم آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ہمیں رحمت کے ساتھ ہدایت کے ساتھ لکھ دے، یعنی ہماری قسمت میں ہم تو پکے رجسٹرڈ ہو جائیں، رحمت ہمارے اوپر ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے سنو میرا کلام. قال عذاب یصیب بمن نشاء ورحمتی وسعت کل شیء. میرا غضب بھی ہے، میری رحمت بھی ہے، میری دونوں صفاتیں لامحدود ہیں. لیکن یاد رکھو میرا غضب جو ہے وہ ہر ایک پر نہیں ہوتا. بہت بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں پکڑتے، پھر بھی موقع دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو میری رحمت ہر ایک کو پہنچتی ہے، ان گناہگاروں کو بھی پہنچتی ہے. یہ تو ایک میرا اصول ہے. اور باقی رہا تم نے جو کہا کہ ہمارے حق میں یہ رحمت لکھ دی جائے تو لکھ دیں گے. لکھنے کے لیے ہماری 3 شرطیں ہیں. وہ شرطیں کو پوری کر دو تو لکھا جائے گا تمہارے لیے. وَسَأَكْتُبُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. یہ ہم لکھیں گے پرہیزگاروں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہو اور جو زکوٰۃ دیتی ہوں، یعنی اعمال ان کے ٹھیک ہوں اور ہمارے ہر حکم پر ایمان رکھتے ہوں. یہ جو چیزیں جن کے پاس ہوں ان کے لیے ہم لکھ بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. اور ہم نشاندہی بھی کر دیتے ہیں کہ یہ کن لوگوں میں ہوں گی تو ان کے حق میں لکھا جائے گا. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا. فرمایا ان 3 شرطوں کو وہ لوگ پورا کریں گے جو آخر میں نبی امی رسول کے متبعین ہوں گے، آخری امت والے. اور وہ نبی امی تمہاری تورات میں ان کی صفات موجود ہے، انجیل میں موجود ہیں. وہ نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، تمہارا اور پاک چیزیں تمہارے لیے حلال بتائے گا اور حرام گندی چیزیں تمہیں حرام بتائے گا جو تم الٹے پلٹے کرتے ہو. اور تمہارے اندر جو سخت احکام لگے ہوئے ہیں اس کو ہٹا دے گا. تمہارے گلے میں جو بڑے بڑے توق پڑے ہوئے ہیں مشکل احکام کے، یہ سارے ہٹا کے آسان کر دے گا. اس نبی کے پیچھے جو چلنے والا ہے اس کے لیے ہم لکھیں گے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. پھر دوبارہ اور انداز میں جو ایمان لائے اس پیغمبر پر، وَعَزَّرُوهُ اور اس کی عزت دے، قوت بھی دے، اور نصر اور اس کی مدد بھی کرے، اور اس نور کی اتباع کرے. قرآن کو نور ہے، اس نور کی اتباع کرے جو ہم اس کے ساتھ نازل کریں گے، یعنی قرآن پاک. اولئک هم المفلحون. ان کے حق میں رحمت لکھی گئی اور یہ کامیاب ہو جائیں گے.
ایسی عزت والی قوم ہے کہ بیٹھے قرآن سننے کے لیے دیکھو یہ جڑے بیٹھے جڑے ایسی بھی تنگ بیٹھے وَجَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ختم نبوت کا مسئلہ نہیں. آپ اعلان فرمانے لوگوں مکہ و اہل مکہ نہیں فرمایا یا قوم مسلم نہیں فرمایا او لوگوں یہود نصارا کفار ایماندار سب میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرح. اللہ مالک ہے زمین آسمان کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں زندگی اور موت کا وہ مالک ہے. ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور جو نبی امی ہیں وہ خود بھی اللہ پر اور اللہ کی کلمات پر ایمان رکھتا ہے تم اس کی اتباع کرو تو ہدایت پا جاؤ. یہ درمیان میں امت محمدیہ آ گئی پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ قوم موسیٰ میں سے بھی کچھ لوگ ہدایت والے تھے انصاف سے کام لیتے تھے. ہم نے ان پر ایمان انعامات کی بھی بارشیں کی. ان کے 12 قبیلے تھے. جب ان کو پانی کی ضرورت تھی تو ہم نے انہوں نے پانی آپ سے مانگا ہم نے آپ کو حکم دیا اس پتھر پر آپ لاٹھی ایک دفعہ مار دیں 12 چشمے جاری ہوئے اور ہر قبیلہ الگ الگ چشمے سے پیے تاکہ لڑے رہیں. کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اور سائے کے لیے ہم نے بادل کو کھڑا کر دیا. یہ ساری نعمتیں تمہیں دی مفت کی. ہم نے کمی نہیں کی تو ان لوگوں نے نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا. جب انہوں نے کہا کہ یہ بڑی بڑی چیزیں ہم کھا کھا کے تھک گئے اب ساگ شاگ کی ضرورت ہے فرمایا کوئی بات نہیں یہ بھی مل جائے گا لیکن تھوڑی سی ہمت بھی کرو بڑے پل گئے ہو روزہ جہاد تو کرو. احسان بستی ہے یہ ساری منڈیاں لگی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں جو تم جانتے ہو وہاں پڑی ہیں زیادہ تم سے حرکت کرو فتح بھی ہم دلا دیں گے. اور وہاں جب جاؤ تو استغفار کرتے جاؤ جھوک کے ذرا عاجزی کے ساتھ جانا اور کہو نغفر لکم خطیئاتکم اللہ نہیں کہو حتتن بخشش کر دیں اور ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. بدر الذین ظلموا لیکن وہ اس وقت انہوں نے کیا بعد والے جب کیا انہوں نے بھی جب وہ شہر میں داخل ہونے لگے تو میرے احکام کی پھر بھی نافرمانی کی. ہم نے جو کہا تھا اسے حتتن کے بجائے حنتتن فی شعیرۃ یا اللہ ہمیں گندم دے دے جو سٹم خوش ہو کے اندر ہو کالی کالی ہو بجائے حتتن کے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ پھر ایک واقعہ بیان فرمائے گا. دریا کے کنارے ایک قوم رہتی تھی بنی اسرائیل کی مچھلیوں کے بڑے چاہت والے تھے کھانے والے تھے تو شکار کرتے تھے تو ہفتے کا دینے کے لیے مقرر تھا خود ہی انہوں نے چنا تھا بھائی جس طرح والے جمعے کا دینا ہے جمعہ بھی پڑھتے ہیں وہ اس کی عظمت کرتے تھے. تو کام چل گیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امتحان لیتے ہیں یہ ہمارے احکام کی پاسداری کرتے ہیں کہ نہیں. فرمایا ہفتے والے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے آگے پیچھے کرو. پھر بھی اس پر چلتے رہے. پھر اللہ نے اور امتحان لیا. ہفتے والے دن مچھلیاں باہر سر اٹھا کے آ جاتی تھی موٹی موٹی اور باقی پورا ہفتہ نیچے چلی جاتی. بڑے کنڈیاں لاتے جال لاتے مچھلی پکڑی لی جاتی. بڑے پریشان کیا کریں. انہوں نے پھر ہیلا کیا اور ہفتے والے دن ساتھ ساتھ ہی گڑے کو رکھے تھے دریا کے تاکہ مچھلیاں گڑے میں آ جائیں. شام کو آگے منہ بند کر دیتے تھے اور آگے اتوار والے دن اس گڑوں سے پکڑ لیتے تھے. بعض حضرات پھر 3 جماعتیں میں 2 جماعتیں میں ایک روکنے لگی ایک کہتا ہے کوئی نہیں ہم نے ہفتے والے دن تھوڑی پکڑنا ہے یہ تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں. آگے نہیں یہ تو ہم نے اسی دن ہی پکڑ لیا اس دن اس گڑے میں تھی بعد میں تم گڑے بھی لے آتے اور کیا کرتے ہو فرق اتنا ہے نا پکڑا تو تم نے اس دینا ہے. پھر جو روکنے والے تھے بات کو تک کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ہلاک ہونے والے ہیں ہم ان کو روک کر کیا کریں گے. دوسرے پھر بھی آخر تک روکتے رہے
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان کو تو بچا لیا عذاب سے جو روکتے رہے آخرت تک، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم تھے مچھلیاں پکڑتے تھے، ہم نے ان کو ذلیل کرنے والے عذاب سے پکڑا اور بندر بن گئے وہ والے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر۔ اور تیسری جماعت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں فرمایا، جنہوں نے پہلے روکتے تھے بعد میں روکنا چھوڑ دیا۔ بعض کہتے ہیں یہ روکنا چھوڑ دینا بھی گناہ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کیا، بعض کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ بہرحال جو بھی وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا بعض لوگ ٹھیک رہو، بنی اسرائیل اکڑے ہوئے جھاڑو دیتے تھے، گندیاں صاف کرتے تھے، اب تم شہزادے بن گئے ہو اور اپنے نبی کا حکم بھی نہیں مانتے، اگر نہیں مانتے تو پھر ہم تمہارے اوپر عذاب بھیجتے رہیں گے اور ایسا کوئی حکمران بھی تمہارے اوپر مسلط کرتے رہیں گے جو تمہیں ذلیل کرتا رہے گا، جو توبہ کر لے گا معاف کر دیں گے، نہیں تو پھر سزا ہو جائے گی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، پھر ان کی جماعتیں مختلف علاقوں میں، کچھ نیک تھے کچھ برے تھے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، جو نیک تھے ان کے بعد میں جو خلیفہ آئے وہ برے بنے، وارث کی کار، وہ بس مال کماتے تھے اس سے، یعنی برے جانشین آ گئے ان کے، کہتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں، پوت کپوت سپوت، سپوت پوت کپوت سپوت، سپوت اعلیٰ باپ باپے سے بھی اونچے اچھے سپوت ہوتے ہیں، ان سپوتوں کو بلا فضا سنتے رہتے ہیں، اور پوت صرف پتر ہے وہ اچھا ہے برا ہے، تو کپوت برے بچے، اچھے بچے اور عام بچے۔ کسی ہندو نے کہا تھا دو لطفوں سے پیدا ہو نام رکھایو پوت، پالن ہار کا شکر نہ کیا رہ گیوں موت کا موت، اور اسی طرح رہے گی۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، سارا کچھ نہیں بیان سکتا، موٹی موٹی باتیں، میثاق کا ذکر فرمایا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے روحوں کو پیدا کیا تھا، شعور دیا تھا، سمجھ دیا تھا، ہم سمجھتے تھے سارے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست بربکم، میں تمہارا رب نہیں، سب نے کہا جی ہاں، بڑا فرمایا یہ ہم کتاب میں اس واسطے نازل کر دیا کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہم نے بے شک وعدہ کیا ہوگا میثاق میں، لیکن دنیا میں آج ہمیں بھول گیا تھا، اس واسطے ہم اس پر عمل نہیں کر سکے، ہم دنیا میں یاد کرا دیتے ہیں۔ یا دوسرا تو موضوع یہ کر سکتے ہو انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، ہمارے باپ دادے شرک کرتے تھے، ہم ان کے بچے تھے، ہم بھی اسی میں لگ گئے، قصور ان کا ہے ہمارا نہیں، ان کو سزا دے ہمیں بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جب وہ ساری باتیں بتا دی، اب باپ بیٹے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، سب سمجھتے ہو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کسی کو اپنی نیکیوں کا گمان نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیکوں کو بھی ان کی کسی بد کرداری پر پکڑ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، یہ مستجاب الدعوات کو جو دعا مانگی اسی طرح قبول ہو جائے، ایسا نیک تھا وہ۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر سارا تفصیل نہیں میں کر سکتا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیاری کر لی دنیا کے لالچ میں، اور بیوی کے کہنے پر بیوی درمیان میں آ گئی۔ پہلے تو یہ روکتا رہا کہ نہیں میں نبی کے خلاف نہیں کر سکتا، تو بہرحال جیسے بھی کیا تیسے بھی۔ تو جب ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے لیے دعا مانگی، اس نے یہاں تو اسے کرنی اپنے لیے والی، ویسے آتا ہے روایت یا اللہ میری کھال کو جہنم میں نہ ڈالنا، ان چلاکی کرنے لگا، میری کھال نہ جہنم میں نہ جائے تو بچ جاؤں گا، یہ میری دعا قبول ہو جائے گی، پھر اگلی دعا کروں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے
وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اس کے بعد جو اگلی کرنے لگا، بجائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے، ان کے خلاف جنہوں نے بددعا کروائی ان کی خلاف پڑھ دی تھی، اور ساتھ ہی اس کی حالت یہ ہو گئی، فرمایا کتے کی طرح ہو گیا، زبان اس کی لٹک گئی اور ہانپنے لگا، اور کتا ایسا سردی اور گرمی میں ہانپتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ ہے ان کی حالت۔ کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہے نا کتا خود اصحاب کہف کے ساتھ گیا تھا، ایک یہ ہے بلا میں ایک بزرگ تھا، یہ کتا بن گیا، اس نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ یوں کریں گے، اس کی کھال اتار کر اس کتے کو انسانی شکل دے دیں، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اس کتے کی کھال اتار کر اس پر چڑھا جائے گی جنت۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن انسان پیدا کیے ہیں، جن کے دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں حق کو سنتے نہیں، ان جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ جانور اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے، یہ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت نام ہے اللہ اللہ اللہ، رحمان رحمان، رحیم رحیم، غفور غفار، جو بھی نام لے کر تم اللہ کو پکارو سب ٹھیک ہے، خوبصورت ہے۔ لوگ اعتراض کرتے رہیں گے، کچھ کہیں گے، کچھ کہیں گے، ان کی طرف نہ جاؤ۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہماری آیتوں کے جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں، جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں۔ یہ سرور اگر سادہ یار مرساہا، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب واقع ہوگی؟ فرمایا قیامت تو واقع ہوگی، لیکن اس کا اصل علم کہ کس وقت واقع ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ علم عند ربی لا یجلیھا لوقتھا، اور اس کا علم دینا بھی مشکل ہے، زمین آسمان برداشت بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ آپ سے بار بار سوال کرتے جا رہے ہیں، کاننا کا حافظ بنانا ہے، وہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے لگ کے اس کی پوری تحقیق کر دیے۔ کوئی انما علم ہوا، آپ ہی کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں مجھ سے کیا کہتے ہو، میں تو اپنے نفس کے نفع نقصان کا بھی اپنے اختیار سے مالک نہیں ہوں، مختار کل کی نفی، علم غیب کی بھی نفی۔ تو پھر جو لوگ علم غیب تو مختار کل کسی کو مانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز میں پڑھنا کیسا ہے، لوگ خوشی سے پڑھتے ہیں۔ باقی میں کوئی نام لے کر فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن قرآن کی بات تو بتا سکتا ہوں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کے سکون کے لیے بیوی بنائی۔ اس واسطے بیوی سکون کا ذریعہ ہوتی ہے اصل تو، جو سکون نہیں دیتی وہ پھر بیویوں کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جس کے گھر نیک عورت ہے جنت یہی ہے، اور جس کے گھر لڑاکی عورت ہے جہنم بھی یہی ہے، دنیا میں وہ لڑتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک جوڑا، ویسے تو ہم ایسے پیدا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے سب جیسے پیدا ہوتے ہیں، انسان کو ہی تو پیدا کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کہا توارد تناسل کا ان کے رشتے ہوں، محبتیں ہوں، آنا ہو جانا ہو، خوشیاں ہوں، مانے یہ نہیں کہ بس گائے کا بچہ پیدا ہو گیا ادھر ہو گیا، بعد میں کوئی اس کا خواہاں کر دیتا ہے، ایسی باتیں نہیں، یہ ایک اصول ہے، اس کے مطابق۔ بعض دفعہ ایک جوڑے کو بچہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے دعا میں کہتے ہیں یا اللہ نیک بچہ تندرست صحت مند دے دے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ جب وہ حاملہ ہوتی ہے عورت، فلما اذکرت دعوا اللہ ربہم علینا آتینا صالحا، اگر تو پاکیزہ اور صحیح صالح بچہ دے دیا تو ہم زندگی بھر آپ کا شکر کریں گے، لیکن شیطان چالے چلتا ہے۔ اسی جوڑے کو جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے صحیح صالح،
میں نہیں جا کر دادا دربار پہ ایک دفعہ دیکھ دے آئی تھی، اس کی وجہ سے بچہ ہو گیا۔ اب شیطان نے ادھر لگا دیا، ادھر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے دے بھی دیا، بجائے شکر کے غیر کے نام لگا دیا۔ بہرحال جن بتوں اور پرست کو پوچھتے ہیں، فرمایا اللہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں جن سے چلتے ہوں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں، یا آنکھیں ہوں جس سے دیکھتے ہوں، یا کان ہیں جن سے سنتے ہوں۔ یہ تو چاروں چیزیں ان کی نہیں، وہ تو خود جو ہے بوجھ ہے تمہارے اوپر، اندر رکھو باہر رکھو، نہلاؤ دلاؤ صاف کرو جو مرضی ہے کرو، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، تم ان سے بچے مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ، ان ولی میرا دوست اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، اور وہی نیک لوگوں کا دوست بھی ہے، ہر ایک نیک کا، میرے ساتھ باقیوں کے ساتھ بھی۔ اس واسطے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں توحید بیان کرتا ہی رہوں گا۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اخلاق کریمانہ کا حکم معاف کر دیا کریں، نیکی کا حکم دیا کریں، ان جاہلوں سے اعراض کر دیا کریں۔ اگر شیطان کوئی آپ کو چونکا دے تو اللہ کی پناہ حاصل کر دیا کریں۔ پرہیزگار لوگ ہیں نا سب، ان کو کوئی شیطان مس کرتا ہے، چونکا دیتا ہے، گناہ پر ابھارتا ہے، وہ فوراً ہی سمجھ جاتے ہیں، تذکر ہو، اپنے مقصد کو دیکھتے ہیں، اس گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کے آداب بتائیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ قرآن جب پڑھے تو اس کو غور سے سنا کرو، چپ رہا کرو، تمہارے اوپر رحم ہوگا۔ الگ پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب پڑھا جا رہا ہے، باب نماز میں پڑھا جا رہا ہو یا ویسے پڑھا جا رہا ہو، اس کو سننا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کیا کرو، ڈر ڈر کے، پوشیدہ طور پر، اونچی آواز میں ہو یا نیچی میں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اونچی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دل کے راز میں ہے۔ فرشتوں کو دیکھو، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح میں اور سجدوں میں، ان کو جنت کی تمنا نہیں، ان کو جنت کی ضرورت نہیں، ان کو دوزخ کا ڈر نہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں گے نہیں، اس کے باوجود وہ عبادت کرتے ہیں۔ تمہیں تو جنت کا تمنا بھی ہے اور جہنم سے بچنا بھی چاہتے ہو، تم میری بات نہیں کرتے۔ یسألون، اگر بات موٹا کر تھوڑا جلدی کرتا ہوں۔ توحید بڑی بیان ہو گئی، اب اٹھاؤ تلوار اٹھاؤ۔ سورہ انفال کے اندر جہاد کا حکم ہے اور مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے اور جہاد کے قوانین بیان کیے گئے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ فرمایا جب اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل پر ایک روب طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب آیت پڑھی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم دیتے ہیں اسے خرچ کرتے ہیں، سانپ بن کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جس میں یہ 5 صفات ہو، یہ پکے مومن، ان کے انعام یہ ہے کہ ہم ان کے درجے بڑھا دیں گے، ان کے گناہ معاف کر دیں گے، رزق کریم دیں گے۔ آگے جہاد میں جب بدر کی پہلی غنیمت آئی تو کوئی کہتا ہے ہمارا حصہ، کیونکہ پہلے تو غنیمت ہوتی نہیں تھی اور تقسیم بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں غنیمت دلوائی ہے اور ہمارے حکم کے مطابق یہ تقسیم ہوگی، تم تو نکل ہی نہیں رہے تھے، ہم نے تو کہا 2 جماعتیں ان میں سے جس کی طرف جاؤ گے ہم کامیاب کرا دیں گے۔ پھر تم تجارتی قافلے کی طرف جاتے تھے، ہم مسلح قوم پر تمہیں مسلط کر کے کامیاب کر دیا ہے، اس واسطے ہم جیسے کہیں گے ویسے ہی تقسیم کرنا۔ یہ یغشیکم النعاس، اور پھر ہم نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور جب تم میدان میں کھڑے تھے تو بڑی پریشانی تھی، پانی دوسری طرف، سورج تمہاری آنکھوں میں لگ رہا تھا، ہم نے بادل بھیج کے پانی تمہاری طرف کر دیا، بارش بھی ہو گئی، آنکھوں سے آگے بدل آ گیا، اور تمہارے اوپر جنگ کے میدان میں
ایک نیند سی جاری کر دی. یہ ہمارا کام ہے. فرشتے اتارے, فرشتوں کو ہم نے کہا تو ان کی ڈھارس بنواؤ مسلمانوں کی, اور کیا کرو, دشمن جو کافر ہے ان کے پورے اور گردنیں کاٹ دو. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, پہلا قانون, جب تم دشمن کے ساتھ لڑو تو جم کے لڑو, موت آ جائے یا فتح ہو جاؤ, پیچھے نہیں ہٹ سکتے. صرف دو طریقے ہیں, آگے نکل گیا تو پیچھے رہ گئی قوم تو آہستہ آہستہ چڑھتے اپنی قوم میں واپس آ سکتا ہے. اور دوسرا, تم پیترا بدلنے لگے ہو, داؤ چلانے لگے ہو, تو ادھر جا کے وہ سمجھتے بھاگ رہا ہے وہ, تاکہ اس دن آگے آ جائے, پیچھے پھوڑ کے مار دو. یہ دو صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری اختیار کی سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ ہجرت کی تو آپ نے جو مٹی کی ڈالی تھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے نہیں ڈالی, ہم نے ڈالی تھی. اور یہاں جو کامیاب کیے ہم نے تمہیں کامیاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, صرف میدان جنگ کی بات نہیں, اللہ کے رسول کی ہر وقت اطاعت کر, جو بھی حکم دیں بس مان دیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, ایمان والو اللہ کی اور اللہ کی بات کو مانا کرو جب وہ تمہیں زندگی کی دعوت دے. جہاد کو زندگی کی دعوت ہے. لوگ تو ہم سمجھتے ہیں جہاد میں موت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی ہے اس میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید کو مردہ بھی لگاؤ, اور جب نیکی کا جذبہ اٹھے تو دیر بھی نہ لگایا کرو. پتہ نہیں اس وقت تمہارے دل میں جذبہ ہے, وہاں تک جانے میں نہ ہو تو کیا کرو. جذبے ڈالنے والا بھی اللہ ہے. اب ڈال دیا ٹھیک ہے, تو جانتے ہی تھوڑے سے تھے, اللہ نے تمہیں کامیاب کیا. سرداروں کو تم نے قتل کر کے میدان مار لیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, ایمان والو خیانت نہ اللہ سے کرنا, یعنی اس کی نافرمانی نہیں کرنا, اللہ کے رسول سے بھی نہیں کرنا, اور عام لوگوں سے بھی نہیں کرنا, امانتوں میں بھی نہیں کرنا. تم جانتے ہو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. یہاں خرچ کرنا ہوتا ہے, استعمال کرنا ہوتا ہے, تم جو ہے مال کے پیار میں ان کو خرچ نہیں کرتے, اور جہاد میں نہیں جاتے کہ ہم مر گئے تو ہمارے بچے چھوٹے یتیم رہ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یہ سارے قانون ہیں, تفصیل نہیں ہو سکتی. اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو ہم تمہیں فرقان دیں گے. فرقان ایک صفت ہے انسان کے اندر, جب وہ اس میں آ جائے تو اس کو حق اور باطل واضح نظر آتے ہیں, خیر اور شر واضح نظر آتے ہیں. وہ خیر کو لیتا ہے, شر سے بچتا ہے. بے وقوفی مشرکین کی, وہ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا لک من انتقام. اس سے پہلے ایک بات وہ بھی کر, یعنی ہجرت کے موقع پر انہوں نے پورا فیصلہ کر لیا تھا, یا قتل کر دیں یا ملک بدر کر دیں یا گرفتار کر دیں. آخری فیصلہ قتل کا تھا. ان کے وہ منصوبے وہی رہے, ہم نے ان سے نکال کر مدینہ میں صحیح سالم پہنچا دیا. اور یہ ہم کتنے ہیں کہ خود دعا مانگتے ہیں, اللہ اگر دین حق ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا. یہ نہیں کہتے ہمیں توفیق دے دے, تو یا کوئی اور عذاب دے, جو بھی دے, یہ بے وقوفی ہے. پھر عذاب ان پر آیا کیوں, آتا کیوں نہیں؟ فرمایا آتا اس واسطے نہیں کہ آپ یہاں بھی مکہ میں موجود ہیں, آپ جہاں موجود ہو وہاں عذاب نہیں آتا. اور دوسرا استغفار بھی کرتے ہیں. ہاں کچھ ویسے ہی پچھلے طریقے پر مشرک بھی کرتے تھے, لیکن کچھ مسلم بھی ہیں, ہجرت بھی کر گئے لوگ, لیکن ابھی غریب یعنی بوڑھے بیمار یہاں رہتے ہیں, وہ استغفار کرتے ہیں. جہاں استغفار ہو وہاں بھی ہم عذاب نہیں بھیجتے, اور یہ مستحق ہیں عذاب کی. اور ہم کیوں نہ ان کو عذاب دیں. یہ تو مسجد حرام میں سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں, ننگے طواف کرتے ہیں, یہ تو عذاب کے مستحق ہیں, لیکن ہم نے روکا ہوا ہے اس واسطے عذاب کہ آپ یہاں موجود ہیں, یہ استغفار ہو رہا ہے. اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار بہت کریں, جو بھی جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں استغفار کریں, استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کا عذاب رک جاتا ہے. یہ مشرک لوگ مال خرچ کرتے ہیں اور یہ اس واسطے کہ تاکہ دین کا راستہ بند کر دیا جائے, لیکن یہ خود ان پر حسرت کا باعث بن جائے گا.
ہم ان خبیثوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کل للذین کو کہہ دے کافروں کو اگر بعد آ گئے تو اب بھی موقع ہے، ہم ان کے گناہ پیچھے معاف کر دیں گے۔ اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر جس طرح پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ وقاتلوہم، جہاد کا حکم، قاتلو یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک نہ رہے اور دین صرف خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ پھر بھی مرنے سے پہلے باز آ گئے تو بچے جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑا تو یاد رکھو اللہ تمہارا ساتھی ہے، مولا ہے، آقا ہے اور بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے، اس پر تمہیں اعتماد ہونا چاہیے۔ زیادہ وقت لگ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا یا اللہ تم معاف فرما دینا۔ آمین۔ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔